اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ موجود ہے، یہ 5 لیٹر کا ہمارا اسپرے مشین ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں NPK 20-20-20۔ یہ زبردست اور بہت بیلنس قسم کا یہ پاؤڈر ہے NPK کا، اور یہ آپ اس کو ڈیزالو کر کے پانی میں جڑوں میں بھی دیتے ہیں اور اس کو پتوں کے اوپر، شاخوں کے اوپر، پھلوں پھولوں کے اوپر اسپرے بھی کرتے ہیں۔ تو میں اکثر و بیشتر مہینے میں 1 مرتبہ جڑوں میں تھوڑا سا ڈالتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں درختوں پہ اسپرے بھی کرتا ہوں۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ 5 لیٹر کا ہے، اس میں نے یہ 1 ٹیبل اسپون استعمال کیا ہے پاؤڈر کو، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ٹیبل اسپون ہے اور اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے 5 لیٹر پانی میں۔ یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے، یہ آپ کم کر لیں، اتنا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے، بلکہ اس سے بھی کم ڈالا ہے، 1 ٹیبل اسپون 5 لیٹر میں۔ لوگ اس میں کم و بیشی بتاتے ہیں، کوئی کہے گا کہ 1 لیٹر میں آپ 1 ٹی اسپون ڈالیں تو اس طرح 5 ٹی اسپون ہو جائیں گے، لیکن میں اس کو زیادہ سمجھتا ہوں۔ میرا جو اپنا تجربہ ہے اور جس سے میں فائدے حاصل کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں اس میں 1 ٹیبل اسپون استعمال کرتا ہوں۔ پہلے اس میں پاؤڈر ڈالتا ہوں، پھر اس کے بعد پانی ڈالتا ہوں تاکہ پوری طرح حل ہو جائے۔ اگر پہلے آپ نے پہلے پانی بھر دیا پھر اس کے بعد آپ نے پاؤڈر ڈالا تو یقینی طور پہ پوری طرح حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ پہلے آپ پاؤڈر ڈالیں گے پھر اس کے بعد پانی بھریں گے تو یہ مکمل طور پہ حل ہو جاتے ہیں۔ حل ہونے کے بعد اب آپ آئیے، اب اس کو تھوڑا سا پمپ کرنا پڑتا ہے، کرنے کے بعد اب آپ اس کو اسپرے کریں اپنے تمام پودوں پر۔ یہ پودا جو ہمارا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شریفے کا پودا ہے، درخت ہے، بلکہ پودا کیا درخت ہے۔ پچھلے سال صرف اور صرف 1 پھل اس نے دیا تھا اور 1 پھل کے بعد میں نے اس کو گنجا کر دیا۔ گنجا کرنے کے بعد بہت ساری شاخیں نکلی اس میں۔ جنوری میں گنجا کرنے کا ہوتا ہے، یا پھر آپ بارش کے موسم میں بھی گنجا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جنوری میں گنجا کیا تھا، اس کے اینڈ میں گنجا کیا تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کتنے پھل لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، 2 3 تو ایک جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھول ابھی بھی آ رہے ہیں، پھل بہت سارے لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ آخر تک 50 سے زیادہ پھل اس کے اندر ہوں گے۔ تو 1 مہینے 1 مرتبہ، پچھلے سال اس نے صرف 1 پھل دیا ہے 7-8 مہینے پہلے، اور ابھی اس کے اندر اگر 50 پھل لگے ہوئے ہیں تو یقیناً ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کے رزلٹ کتنے اچھے ہیں اور کتنے مثبت اثرات اس کے اندر مرتب ہوئے ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، مہینے میں 1 مرتبہ تھوڑا سا پانی میں ڈیزالو کر کے اب اتنے بڑے درخت میں صرف 1/2 ٹی اسپون لیتا ہوں اور اس کو 2 لیٹر پانی میں ڈیزالو کر کے ڈال دیتا ہوں۔ تو اتنے بڑے درخت کے لیے، صحت کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد 1 مرتبہ مہینے میں اس پانی میں ڈیزالو کر کے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 ٹیبل اسپون 5 لیٹر پانی میں ڈیزالو کر کے اس کے اوپر اسپرے کر دیتا ہوں۔ پوری طرح آپ درختوں میں، پتوں میں، شاخوں میں، پھلوں میں، پھولوں میں اسپرے کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست اس کا نتیجہ آتا ہے، جیسا کہ یہ نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ہمارا گرے فروٹس کا پودا ہے، پودا کیا بلکہ درخت ہے، چھوٹا سا ننا منا سا، لہٰذا اب اس کو بھی میں نے گنجا کیا تھا اسی کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ نہیں بہت ساری شاخیں نکل گئی ہیں، بلکہ اس میں آپ جا بجا پھل دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً مجھے یقین ہے کہ 150 سے زیادہ اس کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف گنجا کرنے اور اس کی نگہداشت کے لیے یہ گویا اس کے اندر ڈالنے NPK، اور اس کے اوپر تھوڑا سا آپ پانی میں ڈیزالو کر کے چھڑکاؤ کریں، اسپرے کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اور گائے مہینے میں 1 مرتبہ اس کو سائڈوں سے گوڈی کر کے اس میں گوبر، سڑے ہوئے گوبر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا کاغذی لیمن ہے، ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا، یہ کاغذی لیمن، یونیک قسم کا کاغذی لیمن ہے۔ اس طرح کا لیمن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تو چھوٹے سائز کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بڑے سائز کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کو بھی میں گائے گنجا کرتا ہوں، جو شاخ خالی ہوتی ہے، لیکن جب گنجا کرنے کی باری آتی ہے، موسم آتا ہے، تو اس ٹائم کوئی شاخ اس کا خالی نہیں ہوتا کہ میں اس کو کاٹوں، گنجا کروں۔ ہر شاخ میں کوئی نہ کوئی پھل اور پھول موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو گنجا کرنے کی پوری طرح نوبت نہیں آتی ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں جا بجا آپ کو پھل نظر آئیں گے، میں کہاں سے کاٹوں اس کو۔ یہ سدا بہار ہے، ہمیشہ اس کے اندر پھل لگے ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا درخت پھل سے خالی ہو۔ اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کی نگہداشت کرتا ہوں، جس طرح بچوں کی آپ کو نگہداشت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا تو بچے صحت مند ہوں گے، پل بڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو مکمل طور پہ نگہداشت کرتے ہیں، 24 آورس اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، تو جا کر بچہ صحت مند ہوتا ہے اور وہ
तंदुरुस्त होता है। इसी तरह दरख्तों के साथ भी आपको प्यार करना पड़ता है, मोहब्बत करनी पड़ती है। जब आप इनसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इनके पास बैठेंगे, तो ये खुद अपनी ज़रूरतें बताएंगे कि हमारी क्या ज़रूरत है। ये पौधे बता रहे होते हैं। जिस तरह बच्चे जो मोहब्बत करते हैं, जैसे उनके दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, तो उनसे अपनी ज़रूरतें बताते हैं। लेकिन जो लोग मोहब्बत नहीं करते, उनके आगे वो अपना रोना गाना नहीं करते। भूख भी लगी हुई है तब भी बच्चे खामोश रहते हैं। ठीक इसी तरह ये पौधे भी हैं। तो जो लोग मोहब्बत करते हैं, उनको ये पौधे बता रहे होते हैं हमें अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि फिर आप पौधे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप देंगे, इससे प्यार करेंगे, मोहब्बत भरी बातें करेंगे, तो यकीन है कि ये पौधा खिलता रहेगा। ये जो हमारे इसके अंदर लेमन, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जहाँ पे जाके, ये बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, फूल भी लगे हुए हैं। इसका मकसद ये कि ये सिर्फ 10% रह गया है, 90% हमने इसको तकसीम कर दिया है अपने दोस्तों में, अजीजों में, अकारिब में। संडे को तो काफ़ी लोग आते हैं, 30-35 पीस तो संडे को निकल जाता है। तो इससे पता चलता है कि जब आप देखभाल करते हैं अपने बाग बगीचे की, निगहदाश्त करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बच्चों की तरह प्यार करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त आउटपुट ये देते हैं और उसमें फल फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तो अभी बड़ा नहीं है, तकरीबन बड़ा लोगों ने तोड़ लिया है और मैं भी ज़रूरतन एक पीस अपने घर हर दूसरे तीसरे दिन लेकर जाता हूँ, वरना मैं आपको दिखाते ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, बेजाबी शक्ल के होते हैं, मार्केट में कभी आपने नहीं देखा होगा। और इसको मैं यहाँ पे इसकी खिदमत करता हूँ। ये हमें ज़बरदस्त आउटपुट हमें भी दे रखा होता है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप लोगों ने लगाया तो आप लोगों को भी आउटपुट मिलेगा। लेकिन ये लेमन आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, इस लेमन का पौधा भी आपको किसी नर्सरी में नहीं मिलेगा। और ये देखें कितना बड़ा बड़ा लेमन है माशाल्लाह। इससे इस पौधे से कलम करके मैं ले जाकर वहाँ पे एक लगा दिया था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। और इसमें बड़े बड़े लेमन लगे, इतना छोटा सा दरख्त है, बल्कि दरख्त करना भेजा होगा, पौधा है, लेकिन ये तो अभी आपको छोटा है। इसमें भी 4-5 पीस हम लोगों ने परसों संडे को तोड़ लिया था, वरना इससे बड़े बड़े लेमन इसके अंदर लटक रहे होते हैं, जहाँ बाजार लटक रहे हैं। और ये 2 साल पहले मैंने कलम करके लाके यहाँ पे लगा दिया था। आप देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर हो रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे, ताकि ये जो 100% कन्फर्म मालूमात है ये दूसरों तक मुंतकिल हो और जो बेचारे बागबानी करते हैं उनके लिए सूदमंद साबित हो। ये देखें हमारा चीकू का ये दरख्त है, आप इसको देखें, इसकी भी मैं हिफाजत करता रहता हूँ, कभी कभी कटिंग करता हूँ, इसमें स्प्रे करता हूँ वक्त ज़रूरत। तो देखें किस कदर गुच्छे के गुच्छे लगे हुए माशाल्लाह। बोलिएगा ज़रूर, नज़र नहीं लगाइएगा। बस औकात ऐसी लोग नज़र लगाते हैं कि दरख्त खड़े खड़े सूख जाते हैं, जैसा कि वो हमारा दरख्त देखें, आपको हमारा कैमरामैन दिखाए, वो अमरूद का दरख्त है। चंद लोग आए और आकर उन्होंने माशाल्लाह नहीं कहा, हमें यकीन है कि उन लोगों की वजह से काफ़ी अमरूद लगे हुए थे, ज़बरदस्त मीठे अमरूद खाकर उन्होंने माशाल्लाह नहीं कहा, जिसकी वजह से वो हमारा दरख्त खुश्क हो गया। तो इसलिए माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। जा बजा भरे पड़े हैं, कोई बहुत बड़ा दरख्त नहीं है, लेकिन इसके अंदर हज़ारों की तादाद में चीकू लगे हुए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बागबानी की तौफीक दे। बहुत ज़बरदस्त है, हॉबी है, बहुत ज़बरदस्त ये मशगला है, सेहत भी अच्छी रहती है और आपको इसका आउटपुट भी मिल रहा होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।